نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، پہلے آسمان پہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم مجھے دیکھتی فوراً کہتے ہیں مرحبا بنبی صالح وبن صالح، روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ دوسرے آسمان پہ میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفید کلر کا رنگ تھا، بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زلفیں بھی رکھی ہوئی تھی، زلفوں سے پانی کے قطرات بھی گر رہے تھے جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ تیسرے آسمان پہ میری ملاقات حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان سے ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کا لمبا قد تھا، بال گھنگھرالے تھے۔ حضرت موسیٰ کا جو کلر اور رنگ وہ قدمی کلر کا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو معراج سنا رہے ہیں۔ آپ نے جب تذکرہ کیا نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کیسی تھی؟ میرے محبوب نے فرمایا جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو مجھ محمد کو دیکھ لے، میری اور ابراہیم کی شکل ملتی جلتی تھی۔ ان سے ملاقات کر کے واپس آنے لگا تو مجھے ابراہیم نے واپس بلایا، کہا بیٹے محمد میری بات تو سنو صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹے محمد دنیا میں جا رہے ہو، جاتے جاتے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اے بیٹے محمد اپنی امت کو بتلا دینا جنت کی جو مٹی ہے، جنت کی جو زمین ہے یہ بڑی زرخیز ہے، اس کے اندر کھیتی کر لو۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اپنی امت کو کہہ دیجئے پڑھا کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ جنت کی کھیتی ہے۔ اگر جنت کے اندر پودے لگانا چاہتے ہیں، جنت کے اندر درخت لگانا چاہتے ہیں، اپنی امت کو کہہ دیجئے گا یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صلی اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے، جس نے تمام انسانیت کو خلق کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محسن انسانیت، شافی محشر، ہادی و مرشد، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی واقعہ معراج کے اوپر، کہ واقعہ معراج پر جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں ان کے اعتراضات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی تھی اور کہا تھا کہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم واقعہ معراج اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج ہوئی ہے، واقعہ معراج برحق ہے، اس کا انکاری کافر ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سیر کروائی، آپ کے سفر کے دو انداز ہیں، اس کے دو پہلو بن سکتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کو اسراء کہتے ہیں اور ایک حصے کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں میرے محبوب نے جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کیا تھا، یعنی زمینی سفر۔ اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں اور معراج وہ سفر تھا جو زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں تک کا سفر طے کیا تھا، اسے کہتے ہیں آسمانی سفر۔ یعنی زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا تذکرہ، زمینی سفر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا ہے، 15واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر لیلن کے اوپر جو تنوین ہے، تنوین تقلیل کیا ہے، فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جس نے اپنے بندے کو الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا مسجد اقصیٰ جو ہے یہ شام کے ایریے کے اندر آتی ہے، یہ بڑی بابرکت زمین ہے، بڑی ہی مقدس زمین ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا نزول ہوا تھا۔ اکثر انبیاء کرام یہاں پر مبعوث ہوئے تھے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج
سنیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں ام ہانی کے گھر کے اندر موجود تھا، ام ہانی کے گھر کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوتا ہے جس کمرے کے اندر موجود تھا جو اس کا چھت تھا وہ پھٹ جاتا ہے، چھت چک ہو جاتا ہے، اوپر سے دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مجھے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وہ دونوں فرشتے مجھے مسجد الحرام کے اندر لے کر آ جاتے ہیں، وہاں حتیم کی جگہ پر حضرت جبریل امین مجھے لٹا دیتے ہیں، حضرت جبریل امین مجھے لٹا دیتے ہیں۔ میرے صحابہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں میں زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہوں، حتیم کے اندر لیٹا ہوا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے میرے سینے کو شک کر دیا، میرے سینے کو پھاڑ دیا، اس کے اندر سے میرے دل کو نکالا، میرے دل کو نکالا جب جبریل نے، پھر میں کیا دیکھتا ہوں حضرت جبریل امین کے پاس جنت کا ایک برتن بھی ہے، من تستن، سونے کا برتن ہے، اس سونے کے برتن کے اندر ایمان بھی ہے، حکمت بھی ہے، علم بھی ہے۔ حضرت جبریل امین میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دھوتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کو بھی دھوتے ہیں، میرے محبوب کے دل کو نکالا جاتا ہے، سینے کو شک کیا جاتا ہے۔ دنیا کے رات کے لوگوں انسان کے ذہن کے اندر سوال توڑتا ہے، ذہن کے اندر بات تو آتی ہے، ایسے آج تک سنا نہیں ہے، عقل تسلیم نہیں کر رہی، ذہن تسلیم نہیں کر رہا، بات دماغ کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سینے کو شک بھی کر دیا گیا، کس طرح دل کو باہر بھی نکال دیا گیا۔ پھر جبریل امین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، سینہ اطہر کو بھی دھویا، پھر اس دل کے اندر ایمان، حکمت اور علم کو بھر دیا گیا۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سینہ اطہر کے اندر رکھ کر جبریل امین نے ہاتھ پھیرا اور دل اندر چلا گیا، سینہ اوپر سے بند ہو جاتا ہے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں نکلا۔ اگر آج کسی نے آپریشن کروانا ہو دل کا تو پہلے سین کرواتے ہیں کہ زندگی موت آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہوش آ گئی تو ٹھیک ہے، بندہ مر گیا تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، ذہن جواب دے جاتے ہیں، عقل جواب دے جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کو چیرا گیا، میرے محبوب کے سینہ اطہر کو شک کر دیا گیا۔ اے اللہ ذہن نہیں تسلیم کر رہا، بات ذہن کے اندر نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں عقل کے بل بوتے پہ میرے معجزان کو پرکھنے والوں میں نے اس لیے قرآن میں فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں تمہاری عقلوں کی سوچنے کا، عقلوں کی فہم کا انتہا ہوتا ہے، وہاں میری سبحان کی قدرت کے کرشموں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اگر انسان سوچے ایسے ہوتا نہیں ہے، واقعی ایسے ہوتا نہیں ہے، اگر اللہ کرنے پہ آئے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک براق کو لے کر آیا جاتا ہے، میرے سامنے ایک براق آ جاتا ہے، جبریل امین مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ سوار ہو جائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں براق کے اوپر سوار ہوتا ہوں براق نے بتکنا شروع کر دیا۔ جبریل کہتے ہیں اے براق رک جا، تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اوپر کون سی شخصیت سوار ہے؟ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا جس کا درجہ ہے، سب کی شان جس سے زیادہ ہے، آج وہ شخصیت وہ نبی تیرے اوپر سوار ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے محبوب فرماتے ہیں جبریل کی یہ بات کہنی، براق کی یہ بات سننی، براق فوراً
فوراً بدکنا ختم کر دیتا ہے، براق سکونت اختیار کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس براق کی سپیڈ اتنی تیز تھی جہاں میری نظر جاتی تھی وہاں براق کا قدم پہنچتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اتر آئیے۔ میرے محبوب براق سے نیچے اتر آتے ہیں، براق کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس جگہ پر براق کو باندھا تھا جہاں باقی انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ اور شام کا ایریا ہے، یہاں پر انبیاء کرام اکثر مبعوث ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ کے باہر کھڑا ہوں، حضرت جبریل امین ایک پتھر کو دیکھتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، پتھر پھٹ جاتا ہے، ہم اندر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون سی شخصیات اندر موجود ہیں؟ جبریل نے بتایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں یہ سارے یہاں موجود ہیں، سارے انبیاء کرام یہاں موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام یہ سارے نبی موجود ہیں۔ میرے محبوب فرماتے سارے خوبصورت تھے، تمام انبیاء کے چہروں کے اوپر داڑیاں سجی ہوئی تھی، سارے خوبصورت تھے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل یہ کس انتظار میں ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے نبی آپ کی انتظار میں کھڑے ہیں، یہ تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر ہیں، آپ آ کر ان کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت میرے محبوب علیہ السلام کو امام الانبیاء کا لقب مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی۔ اب یہ اسراء کا سفر تھا، یہ ختم ہو چکا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ تھا اسراء، زمینی سفر، یہ ختم ہو چکا۔ اب معراج شروع ہو رہا ہے۔ معراج آسمانی سفر کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، پھر جبریل امین نے میرا ہاتھ تھاما، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین مجھے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آسمان پہ میں پہنچتا ہوں، آواز آتی ہے کون ہو؟ کہا جبریل ہو۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ کہا آئیے، مرحبا مرحبا، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، پہلے آسمان پہ میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم مجھے دیکھتی فوراً کہتے ہیں مرحبا بنبی صالح وبن صالح، روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم کہتے ہیں جی آیا نو، اے میرے بیٹے خوش آمدید، اے میرے پیارے نبی، اے میرے صالح بیٹے صالح نبی، سب بسم اللہ جی آیا نو، مرحبا بنبی صالح وبن صالح۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت آدم کی دائیں طرف کچھ لوگ ہیں اور کچھ بائیں طرف لوگ ہیں۔ حضرت آدم جب اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگ جاتے ہیں، جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو جبریل نے بتایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو دائیں طرف لوگ ہیں یہ فرما بردار ہیں، یہ فرما بردار لوگ ہیں۔ تو محدثین نے اس سے مسئلہ حل کیا، نیک اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، پھر میں دوسرے آسمان پہ چڑھتا ہوں، جبریل مجھے لے کر جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پہ میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید کلر کا رنگ تھا، بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زلفیں بھی رکھی ہوئی تھی، زلفوں سے پانی کے قطرات بھی گر رہے تھے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں تیسرے آسمان پہ چڑھتا ہوں۔ تیسرے آسمان پہ میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ محبوب نے فرمایا جب میں نے یوسف کو دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا اللہ نے کائنات کا آدھا حسن یوسف کو عطا کر دیا ہے۔ حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے،
اندر سے بھی خوبصورت ہے، اوپر سے بھی خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اور ان کا اخلاق اتنا کمال کا تھا، اندر سے بھی خوبصورت ہے، اوپر سے بھی خوبصورت ہے۔ لیکن آج ہم اوپر سے تو خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا اندر خراب ہو چکا ہے۔ اوپر سے ہم گورا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جو اوپر سے بھی خوبصورت تھے، اندر سے بھی خوبصورت تھے، انہوں نے دنیا کائنات کو کیسے فتح کیا تھا۔ آج ہم اوپر سے خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ حضرت یوسف اندر سے کیسے خوبصورت تھے، بند کمرے کے اندر زلیخا کہہ رہی ہے، ہئی تلک اے یوسف تیرے لیے بند صبر کر تیرے سامنے آ گئی ہوں۔ حضرت یوسف نے جھٹ سے کہہ دیا تھا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف تھے، اندر سے خوبصورت تھے، جو اندر سے خوبصورتوں کائنات کے رب قیامت کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان نوجوانوں کو کھڑا کر دے گا، جو کہتے ہوں گے ہئی تلک ان قال معاذ اللہ۔ عورتوں نے دعوت دی ہوگی، بخاری شریف کی روایت ہے، ذات منصب و جمال، جو عورت خوبصورت ہوگی دعوت دے گی کہ میرے قریب آ جا، برائی کی دعوت دے گی۔ آج نوجوانوں کی برائی کی دعوت کیا، یہ خود پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جو عورت برائی کی دعوت دے اور یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن قربانی دینا مشکل ہے، صبر کرنا مشکل ہے۔ صبر یہ نہیں ہوتا کہ پیسے ہیں تو رک جانے کا نام صبر ہے، میرے بھائیوں یہ بھی صبر ہے۔ انسان گناہ کے اوپر طاقت رکھتا ہے، پھر گناہ نہ کرے، موبائل ہاتھ کے اندر ہے، صبر کر جائے، یہ بھی صبر ہے۔ صرف غربت کے اوپر صبر نہیں ہے، ہر چیز کے اندر صبر ہے۔ تو تیسرے آسمان پہ نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر میرے محبوب چوتھے آسمان پہ چڑھتے ہیں، چوتھے آسمان سے ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کا لمبا قد تھا، بال گھنگرالے تھے، حضرت موسیٰ کا جو کلر اور رنگ وہ گدمی کلر کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا۔ پھر محبوب فرماتے میں ساتویں آسمان پہ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ساتویں آسمان پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، جیسے زمین پہ بیت اللہ ہے، فرمایا بالکل اس کی سیدھ اوپر ایک بیت المعمور ہے، یہاں دنیا کائنات کے لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں بیت المعمور کے ارد گرد جو طواف اور چکر کاٹتے ہیں وہ رب کائنات کے ملائکہ ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ اتنی تعداد فرشتوں کی ہے، اتنی زیادہ تعداد ہے جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں، پھر ساری زندگی اس فرشتے کی باری نہیں آتی، اتنے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ایک شخص ہے، ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا اس کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ہے، وہ مجھے کہتا ہے مرحبا بنبی صالح وبن صالح، اے میرے بیٹے خوش آمدید، آ جاؤ، مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ شخص کون ہے، تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کو معراج سنا رہے ہیں، آپ نے جب تذکر کیا نا ابراہیم علیہ السلام کا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی شکل کیسی تھی؟ میرے محبوب نے فرمایا جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو مجھ محمد کو دیکھ لے، میری اور ابراہیم کی شکل ملتی جلتی تھی، میری شکل ابراہیم کی طرح تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرماتے میں ابراہیم سے ملاقات کی، جب میں واپس آنے لگا ان سے ملاقات کر کے واپس آنے لگا تو مجھے ابراہیم نے واپس بلایا، کہا بیٹے محمد میری بات تو سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے میں نے ابراہیم کی بات سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بات آئی ہے کمال کی، خوشی سے جھوم اٹھیے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے محمد دنیا میں جا رہے ہو، جاتے جاتے اپنی امت کو میرا سلام کہنا، ان کو بتلانا کہ ابراہیم تجھے سلام کہہ رہے ہیں، اے محمد جا رہے ہو اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا، ساتھ ایک پیغام بھی دینا۔ آپ فرماتے اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے جد الانبیاء وہ پیغام کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے بیٹے محمد اپنی امت کو بتلا دینا جنت کی جو مٹی ہے، جنت کی جو زمین ہے یہ بڑی زرخیز ہے، اس کے اندر کھیتی کر لو۔ آپ نے
نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اپنی امت کو کہہ دیجئے پڑھا کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ جنت کی کھیتی ہے، اگر جنت کے اندر پودے لگانا چاہتے ہیں، جنت کے اندر درخت لگانا چاہتے ہیں، اپنی امت کو کہہ دیجیے گا یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو ہمیں بھی ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے قبلے کے رخ ہونا ضروری نہیں ہے، باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس حالت کے اندر ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، فضول کانوں میں ہینڈ فری لگا کر ہم میوزک سنتے رہتے ہیں، اس کی بجائے ہم قرآن کی تلاوت سنیں اور ان کلمات کو پڑھتے رہا کریں۔ جنت میں درخت زیادہ لگتے جائیں گے، جس قدر ان کی تعداد زیادہ ہوگی، حدیث بخاری کے مطابق ان درختوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر 7ویں آسمان کے بعد میں تھوڑا سا اور اوپر گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا۔ کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا۔ انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ایک پورا جمعہ ہوگا۔ جو کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ملاقات ہوئی، عرش پر پہنچ گئے تھے، تمام یہ باتیں باطل ہیں۔ وہاں کیا ہوا تھا اس کے لیے ایک تفصیلی موضوع چاہیے، انشاءاللہ کسی خطبہ جمعہ کے اندر یہ بھی بیان ہوگا، لیکن مختصر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، اس کے اندر سے 4 نہریں نکل رہی تھی۔ کتنی؟ 4 نہریں، باطنانی ظاہرانی، 2 باطن تھی اور 2 ظاہری تھی۔ حدیث بخاری ہے باطن جو نہریں وہ جنت کے اندر ہیں، ایک سلسبیلہ ہے اور ایک کوثر ہے۔ فرمایا 2 دنیا کے اندر آتی ہیں، ایک نیل، دریائے نیل اور دریائے فرات۔ فرمایا 2 یہ ہیں اور 2 جنت والی ہیں، ظاہر یہ ہے باطن وہ ہیں۔ جو جنت کے اندر ہیں وہ ایک کوثر ہے اور ایک سلسبیل ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اتنا اوپر گیا، وہاں جا کر رک گیا، اس کے اوپر سے جبریل بھی نہیں جا سکتے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہاں میں نے فرشتوں کی کلموں کے چلنے کی آوازیں سنی، فرشتے جب دفاتر لکھ رہے تھے وحی کو، یا اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتے ہیں ان امورات کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ قلموں کے ذریعے لکھ رہے تھے، ان کلموں کے چلنے کی آوازیں میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سنی تھی۔ یہ محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنا اوپر لے گئے تھے، لیکن اس سے اوپر نہیں لے گئے، جبریل بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، جو کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام اوپر گئے تھے، عرش پہ میرے محبوب نہیں گئے تھے، سدرۃ المنتہا سے اوپر تو جبریل بھی آج تک نہیں گئے، تو نبی علیہ السلام وہیں تک پہنچے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے محبوب کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں کلام ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی کیا لے کر آئے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے آواز آئی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام کو 5 نمازیں ملی، پہلے 50 تھی، پھر کم ہوتی ہوتی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تکالمہ مکالمہ ہوتا گیا، اوپر نیچے پہ یہ سلسلہ چلتا رہا، حدیث بخاری ہے، آخر پہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب لا تبدیل کلمات اللہ، ہمارے ہاں قول تبدیل نہیں ہوتا، آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ صرف 5 نمازیں پڑھے گی اور ثواب کتنا ملے گا؟ 50 نمازوں کے برابر۔ تو لوگ کہتے ہیں نا آج مذاق کے اندر ایک اور چکر لگ جاتا، نمازیں اور کام ہو جاتی، اگر اور کام ہو جاتی ہم سے وہ بھی نہیں پڑھی جانی تھی، 2 نمازیں ہوتی وہ بھی نہیں پڑھی جانی تھی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کو یہ نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ میرے محترم بھائیوں یہ واقعہ معراج تھا، اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں، معراج آسمانی سفر کو کہتے ہیں۔ تو واقعہ معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، اس سے ہمیں عقیدے کا سبق بھی مل رہا ہے۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے، ترمذی شریف اور بخاری شریف کو ملائیے، ایک بات سامنے آتی ہے کہ حالت خواب کے اندر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا، حالت خواب کے اندر کیا تھا، حالت بیداری کے اندر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ ہاں ہم سب انشاءاللہ جنت الفردوس میں اپنے رب کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرے گا۔ تو ہمیں عصر کی نماز کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور واقعہ معراج اس سے ہمیں عقیدے کا سبق بھی لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔